إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و صحیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 30 جمادی الثانی 1442 مطابق 12 فروری سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں ایک ایسے موضوع کی وضاحت کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں جو آج کے اس دور کا ایک چند لوگوں کا ایک اہم ٹاپک ہے، ایک اہم موضوع ہے، اور وہ ہے عاشقوں کی عید. بہت جلد دنیا والوں نے جس طرح اور بہت ساری برائیاں اور بہت ساری شرارتیں اور بہت ساری خباثتیں ایجاد کی اور اپنے ہاتھوں سے خود اپنی ہلاکتوں اور تباہیوں کے گڈھے کھودے، قبریں کھودیں، انہی تباہیوں اور ہلاکتوں اور بربادیوں اور خباثتوں کی ایک مثال کل نہیں پرسوں 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام پر پوری دنیا کے اندر منائی جانے والی عاشقوں کی نہیں بلکہ میں کہتا ہوں زناکاروں کی عید ہے، بدماشوں کی عید ہے، خباثت خبیثوں کی عید ہے، حیوانوں کی عید ہے، اور پوری دنیا کو ہلاکت و تباہی کی طرف گھسیٹنے والوں کی عید ہے. اس موضوع سے متعلق میں آپ کی خدمت میں کچھ حقیقتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہاماری اور اس بیماری اور اس طرح کے پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے. اپنے پر ایمان لانے والے مومنین، موحدین، متبعین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ متقیوں کی، پرہیزگاروں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے بدماش اور شریروں کو اور ایسے خبیث زدہ لوگوں کو اور ایسی بدماشیاں پھیلانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے یا انہیں نیست و نابود فرمائے. برادران اسلام، حقیقت یہ ہے کہ آج جن پریشانیوں اور دشواریوں سے پوری دنیا جوجھ رہی ہے اور جن ہلاکتوں اور تباہیوں کی طرف نت نئی نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، جن کا نہ کوئی علاج سمجھ میں آتا ہے، نہ کوئی تدبیر، نہ کوئی حکمت اور نہ ہی کوئی عقل کام کرتی ہے، یہ خود ہماری شرارتیں اور ہمارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں. اور رب دو جہاں نے قرآن کریم میں یہ بات واضح طور پر بیان فرما دی تھی، اور اللہ عز و جل نے بیان فرما دیا تھی: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی میں، تری میں، جہاں کہیں بھی فساد برپا ہوا ہے، بیماریاں آئی ہیں، ہلاکتیں آئی ہیں، تباہیاں آئی ہیں، بربادیاں آئی ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میں نے نہیں، تمہارے اپنی شرارتوں اور بدماشیوں کی وجہ سے یہ بیماریاں اور ہلاکتیں بھیجی گئی ہیں. دنیا کے اندر آپ دیکھیے آج دنیا بہت ساری بیماریوں سے جوجھ رہی ہے. صرف کرونا تو آج اوپن کر دی گئی. ایسی کتنی بیماریاں جنہیں ہم آج بھولے نہیں ہیں، لیکن ہم جی رہے ہیں انہی بیماریوں کی گود میں. شوگر سے لے کر جناب علی، بی پی سے لے کر جناب کینسر سے لے کر ٹی بی سے لے کر ملیریا سے لے کر نہ جانے کیسی بیماریاں، ایڈز سے لے کر
ان کی کیا ان کا کیا ہے؟ کیا لوگ کینسر جنہیں ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کو ہو، لیکن جنہیں ہو جاتا ہے وہ بچتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں روپے والے 2 4 10 سال جی لیتے ہیں، نہیں تو اس کے بعد بھی ان کا مقدر موت ہی ہوتا ہے۔ تو مرنا تو ایک دن مقرر ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آئی ہوئی بیماریاں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس ماحول میں جس قوم کے اندر زناکاریاں عام ہو جاتی ہیں، وہاں بیماریاں انہیں منہ پھیلا کر جو ہے ان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر بیماریاں آتی ہیں، ہلاکتیں آتی ہیں، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ کم زناکاریاں ہو رہی ہیں آج ہمارے ماحول میں، کم زناکاریاں ہو رہی ہیں، کم بدماشیاں ہو رہی ہیں، کم شراب خوریاں ہو رہی ہیں، کم سود خوریاں ہو رہی ہیں، کم حرام کاریاں ہو رہی ہیں، کم برائیاں ہو رہی ہیں۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور جب سے یہ شادیاں مہنگی ہوئیں، جب سے یہ شادیاں کفرستان کے ملغوبے بنے، جب سے ان شادیوں میں ہم نے جو ہے دکھاوا شروع کر دیا، دھوم دھڑکے شروع کر دیے، غیروں سے مسلمان ہو کر کے، خاص طور سے بر صغیر میں غیروں سے مسلمان ہو کر کے جو لوگ آئے، وہ ایمان تو انہوں نے ضرور قبول کیا، لیکن اپنے پرانے رسم و رواج پر قائم و دائم رہے۔ وہی جہیز کا لینا دینا، وہی لڑکیوں کے اوپر تشدد، وہی عورتوں کے اوپر ظلم اور ستم، اور تو اور ہے لینے دینے کے اصل مسئلے رہے، بہنوں کے، بیٹیوں کے حقوق ضائع کرنے والے، حقوق نہ دینے والے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بد دعائیں صرف یہی نہیں ہوتی کہ آپ اپنی زبان سے کسی کے لیے بد دعا کر دیں؟ نہ، بد دعائیں یہ بھی ہوتی ہیں کہ دلوں سے آہ نکل جائے، یہ بھی باب الہی پر جا کر کے دستک دیتی ہے یہ آہ بھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا واتق دعوۃ المظلوم، مظلوم کے دل کی آہ سے بچنا، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمیں ہوش کے ناخن لینا پڑے گا۔ آج پوری دنیا میں یہی کہا کرتا ہوں، اسلام ہی ایک مسیحا ہے، اسلام ہی ایک دین مسیحا ہے جو انسانیت کے درد کا مداوا ہے، جو انسانیت کے زخموں کا علاج ہے، جو تمام برائیوں کی دوا اپنے دامن میں اسلام رکھتا ہے۔ اسلام ہی وہ باد بہاری ہے، وہ نسیم سحری ہے جو دلوں کے کلیوں کو، مرجھائے ہوئی کلیوں کو شگفتگی عطا کرتا ہے۔ اسلام ہی وہ دوا ہے جو پوری دنیا کی ضرورت ہے، پوری انسانیت کی ضرورت ہے۔ اسلام ہی ہے جو ہلاکت و تباہیوں سے انسانوں کو ترقی اور ہدایت اور ترقی اور تعمیر کی طرف لاتا ہے۔ اسلام کے سوا اس دنیا کے اندر اب وہ کوئی دھرم، کوئی مذہب باقی نہیں رہا۔ وہ کتنے بھی صاف ستھرائی کا اور کتنے بھی اخلاق اور بڑکپن کا اپنے آپ کو مظاہرہ کریں، لیکن غلاظتوں کے اندر وہ جی رہے ہیں، ان کے دھرم کے اندر غلاظت، ان کے مذہبوں کے اندر غلاظت موجود ہے۔ عزیزان گرامی، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہم اپنا بھولا ہوا سبق ہم نے بھلا دیا، ہمیں جو نبی نے درس دیا تھا وہ درس ہم نے بھلا دیا، اس لیے ہم بھی انہی کے روش پر اور انہی کے طریقوں پہ چل نکلے۔ کاش ہم پلٹیں اپنے دین کی طرف، پلٹیں صحابہ کے طریقوں کی طرف، پلٹیں اپنے اسلاف کے طریقوں کی طرف۔ ہماری عورتیں ہوں یا ہم ہوں، سب کے سب معاشرے 2 اکائیوں سے بنتے ہیں، ایک مرد سے اور ایک عورت سے۔ ان دونوں کو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کی طرف پلٹنا پڑے گا، تب جا کر کے ہم دنیا کے اندر ہم امن لا سکتے ہیں، شانتی لا سکتے ہیں، ہم خوشگوار ماحول پیدا کر سکتے ہیں، پوری دنیا کو ہم امن و شانتی کا پیغام دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ علاج موجود ہے۔ پوری دنیا کو بتاؤ، مسلمانوں، پوری دنیا کو بتاؤ، جن بیماریوں سے تم جوجھ رہے ہو ان بیماریوں کا علاج ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس اس کا علاج موجود ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم حکیم ہیں، ہم مسیحا ہیں، ہم اس معاشرے اور دنیا کے مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، جتنے بھی امتیں گزری ان تمام امتوں میں تم خیر امت ہو۔ تمہیں ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ، صرف اللہ پر ایمان لاؤ۔ ہمارا یہ تمغہ تھا، ہمارا یہ تاج تھا، جس تاج کو آج ہم نے دنیا کے حرص اور ہوس اور شہوت اور اپنی دنیا کے لالچ میں ہم نے اس کو لات مار دیا۔ کاش ایسا نہ ہوتا۔ دنیا کمانا حرام نہیں ہے، لا تنس نصیبک من الدنیا، رب نے فرمایا ہے کہ تم دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھولو، دنیا کو کماؤ، آسمانوں کے اوپر
जो है जाकर के अपने घर बनाओ, चांद के ऊपर कमंदे डालो, कहकशाओं में टहलो घूमो, तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया है। लेकिन ये ना भूलो कि तुम अल्लाह के गुलाम हो, ये ना भूलो कि तुम्हें इसलिए पैदा किया गया था कि अल्लाह की बंदगी करो, ये ना भूलो कि तुम्हें इसलिए बनाया गया था कि उम्मत तो पूरी दुनिया को हिदायत की तरफ रहनुमाई करो, लोगों को सच्ची बातें बताओ, हक बातें बताओ, ये ना भूलो, अपना जो मकसद है वो ना भूलो। ये तो भूसा है, ये क्या है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, समझने की बात है, समझो, अल्लाह की कसम सुधरो, ये बीमारियां दूर हो जाएंगी। हम अल्लाह की राह में ये माल, ये तो अल्लाह की राह में खर्च करते हुए खौफज़दा हैं। हम सोचते भाई हमने ज़कात दे दिया, हमने ज़कात दे दी, बात खत्म ना। ज़कात तो देना आपके ऊपर फर्ज है, नहीं दोगे तो बर्बाद हो जाओगे, नहीं दोगे तो हिलाक हो जाओगे, अल्लाह ताला खत्म कर देगा। इसके अलावा भी कुछ जिम्मेदारियां हैं अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। दाल चावल नमक तेल बेगम को दे देना ही काफी नहीं है, उसके अलावा भी उससे मोहब्बत का, अपने बाल बच्चों के मोहब्बत के इजहार करने के कुछ उसूल होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। कोई आप नहीं दोगे तो आप ज़कात नहीं दोगे तो आप तो ऐसे ही हो जाओगे। जैसे आप खरबूजा अगर खरीद के लाते हैं, खरबूजा 10 किलो का खरीद के लाया आपने, केले 5 किलो खरीद के लाया आपने, पैसा तो आपने 10 किलो का दिया है मोहतरम, लेकिन जब खरबूजा आप काटते हो तो क्या छिलके भी खाते हो? मुझे बताओ, छिलके बड़ी बेदर्दी के साथ निकाल के आप फेंक देते हो, हालांकि पैसा आपने छिलके का भी दिया है और गूदे का भी दिया है, मगज का भी दिया है। केला भी लाते हो, केले की पूरी कीमत 1 किलो का पैसा या 10 किलो का पैसा आपने दिया है, लेकिन उसके छिलके खाते हो? बोलो, नहीं खाते हो छिलके। बड़ी बेदर्दी के साथ छिलके निकाले, उठा के सड़क के ऊपर फेंके और सिर्फ मगज खा लेते हैं। अगर छिलका खाओगे तो क्या होगा? हाँ, बीमार हो जाओगे। अगर खरबूजे का छिलका खाओगे, धान है, गेहूं है, इनके छिलके समेत कोई खाता है? खाओ, देखो पेट के अंदर क्या होता है। बादाम है, बादाम तोड़कर उसका छिलका फेंक देते हैं आप, बादाम समेत, छिलके समेत हजम कर लोगे आप उसे? क्या हशर होगा? यही ज़कात की मिसाल है, यही ज़कात की मिसाल है। कमाते हो 10,000 20,000 10 लाख, ये छिलका है, ज़कात छिलका है। ज़कात क्या है? हाँ, तुम्हारे माल को पाक करने का छिलका है, समझो। तो ये तो देना ही देना है, ऐसे ही खा लोगे, ऐसे ही पी लोगे तो फिर तो मरीज हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, जहन्नम में जाओगे। दुनिया में भी हिलाकत बर्बादी हो सबकी जगह, है कि नहीं? अजीजान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश होता है इससे, बेजग ये फराइज है, लेकिन उसके अलावा भी हमारी जिम्मेदारियां सदकात हैं, खैरात। इस माहौल, इस माशरे को, अल्लाह को खुश करो। तदाउ मरज़ाकुम बिदुआइकुम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा, अपने मरीज व बिसदक़ातिकुम, और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने मरीजों की का इलाज सिर्फ दवाओं से नहीं बल्कि सदका और खैरात से करो। सदका और खैरात से करो। अल्लाह का गज़ब ठंडा होता है किससे? जहन्नम किससे ठंडा होगा? सदक़े और खैरात से ठंडा होगा। ये इस्लाम ने इतनी कीमती बातें, मैंने एक मिसाल दी है। माशरे में समाज के मसीहा आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं मुसलमानों, आप हैं। डॉक्टर खुद ही मरीज हो जाए तो मरीज कैसे शिफा पाए? आप हैं डॉक्टर, आप हैं मसीहा, लेकिन आप खुद बीमार हो गए, आप खुद मरीज हो गए, आपने खुद इलाज करना अपना छोड़ दिया। इलाज करो अपना। याद रखो, ये बीमारियां हमारे भी हाथों की शरारतें और बदमाशियां हैं। ये वैलेंटाइन डे जो भी हमारे सरों पे आने वाला है 1-2 दिन के बाद, अभी से जनाबे अली, रात को कोई बात हो रही थी, कहीं कोई कह रहा था 1 हफ्ते तक मनाया जाता है। फूल का तबादला होता है, आई लव यू का तबादला होता है, दूसरे दिन मिलाप का तबादला होता है, तीसरे दिन जो है इकट्ठा होने का, जमा होने का होता है, 5वें दिन केक काटने का, 6ठे हमने उसी में सुन के तंग आ गए। मैंने कहा और 8वें दिन हमल की तैयारियां होती हैं, बच्चा जलने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ये हाल है। कुंवारियां आज जिनाकारियां, बदकारियां, और ये बेगैरत माँ और बाप, जाहिर है हराम का खिला करके पाला इन्होंने, तो हराम की औलाद तो हराम ही जाएगी। इसलिए मुसलमानों, लेकिन तुमको बचना है। तुम तो नहीं हो ना हराम खोर, तुम्हें तो अपनी इज्जत और आबरू प्यारी है। किसी ने कहा कि जनाब ये कानून बन रहा है, ये कानून बन रहा है, फलाने मुल्क का ये कानून, हमने कहा हजारों कानून बनने दो। अगर हम मोमिन हैं इंशाअल्लाह तबारक तआला, तो हमारे लिए रब का कुरान है, यह सबसे बड़ा कानून है जो अल्लाह ने हमें दिया है। हम अपनी आल औलाद को, अपने घरों को इस कुरान की बरकतों से हम उन्हें आबाद करेंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। दुनिया अपना निजाम बनाए, हमें कोई एतराज नहीं। तुम अपने आंगनों में खड्डे खोदो, तुम अपनी बहू बेटियों को ले जाओ बाहर,
तुम उनसे ज़िनाकारियां करवाओ, वैलेंटाइन डे के नाम पर, बदकारियों के नाम पर करवाओ, हमें क्या, हम तो मना कर रहे हैं, मना भी कर रहे हैं और तुमसे बाइकाट भी हो रहे हैं, वरना मछली वालों का हशर होगा। जैसे मछली वाले थे, मछली वाले यौम सब्त शनीचर के दिन, मालूम है आपको, यही कौम थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, यहूदी जो अपने आप को आज पूरी दुनिया का बादशाह समझ रहे हैं। अल्लाह ने आज भी जलील किया है और इंशाअल्लाह कुरान ने कहा है क़यामत तक ये जलील और रुसवा रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला, और रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला। अर्ज़ कर, यही थे यहूदी, इनकी फितरतें हमारे अंदर आ गई है कुछ न कुछ। अज़ीज़ान गिरामी, शनीचर को मच्छियां भी जानती थी अल्लाह की मखलूक हैं। हर बड़ी समंदर के किनारे, समंदर के किनारे एक बस्ती आबाद थी, उस बस्ती के अंदर लोग मछेरे थे, मच्छी उच्छी शिकार करते थे, बनी इसराइल, यही यहूदी। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा देखो ऐसा है कि शनीचर का दिन बड़ा मुबारक दिन है, जैसे हमारे लिए जुमे का दिन है। ये और बात है कि अल्लाह ताला ने हमें जुमे का एहतमाम करने का रसूल ने हुक्म दिया है और आज़ादी भी दी है कि जब अजान हो जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ। ऐ ईमान वालों, जब जुमे की अजान की आवाज सुनो तो तिजारत, लेन देन जहां है वहीं छोड़ो, व ज़रुल बैअ, और आ जाओ, छोड़ दो खरीदो फरोख्त और आ जाओ अल्लाह के घर की तरफ, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ आ जाओ। अल्लाह ताला और उसके बाद अल्लाह रब्बुल फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फ़ंतशिरू, और जब नमाज खत्म हो जाए तो फिर अल्लाह की रोजियां तलाश करो, जाओ। एक सहाबी थे, जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेरते थे, दुकान लगा के दरवाजे के सामने मस्जिद के रख के आ जाते थे नमाज पढ़ने, सलाम फेरते और जब जिक्र अस्कार करके बाहर जाते और खड़े हो जाते, कहते अल्लाह तेरे हुक्म की, तूने कहा है कि नमाज खत्म हो जाए तो अल्लाह की रोजी ढूंढो, अल्लाह मैं रोजी के लिए खड़ा हूं, मुझे रोजियां अता फरमा, मुझे रोजियां अता फरमा। कैसे कैसे निराले लोग थे, कितना भरोसा था अल्लाह तबारक व तआला पर। हजरत अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहलुस सुन्नह वल जमाअह, बात आइए तो सुन लो। जेल में तीन बादशाहों की सख्तियां उन्होंने बर्दाश्त की, तीन बादशाहों ने जुल्म और तशद्दुद किया हक बोलने पर, हक बात कर। यही कुरान बड़े बड़े झूठे मुहद्दिस उस जमाने में कहा करते थे जैसे हम मखलूक हैं ऐसे ये कुरान भी मखलूक है, अल्लाह ने इसे भी पैदा किया है। हजरत इमाम भी हम्बल फरमाते थे नहीं, अल्लाह की सिफत है ये, जिस तरह से अल्लाह गैर मखलूक है इसी तरह अल्लाह की हर सिफत गैर मखलूक है, बोलना भी अल्लाह की सिफत है, इसलिए ये भी गैर मखलूक है, ये मखलूक नहीं है। बड़े बड़े लोग ठोकर खा गए। इसी पादाश में तीन बादशाहों ने जेल की सलाखों में पीछे रहा। कहने का मतलब यह है, इमाम अहमद बिन हम्बल जुमे का दिन होता जेल में रहते, नहा धो के तैयार होके पूरा खुशबू वगैरह लगा के, जब जुमे की अजान होती तो दौड़ते अपने कमरे से और जेल खाने के मेन गेट के पास आते तो वहां बैठा हुआ जो हारिस था, जो चौकीदार था, वो कहता, रोज हमेशा देखता कि जुमे को इमाम आते हैं, कहता अहमद क्यों दौड़ के आते हो, तुम्हें तो पता है जेल का दरवाजा नहीं खुल सकता है, जेल का दरवाजा नहीं खुल सकता, बाहर नहीं जा सकते, फिर क्यों दौड़ करके आते हो रोजा हर जुमे को। तो कहते हंसते इमाम हम क्या कहते हैं तुमने सुना नहीं, अल्लाह ने फरमाया है इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फज़ऊ इला ज़िक्रिल्लाह, जब जुमे की अजान आवे कान में पड़े तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो। मैं इस हुक्म की ताबेदारी करते हुए अपना कमरा छोड़कर नहा धोकर तैयार होकर जेल के दरवाजे तक आता हूं, अपनी ताकत भर कोशिश करता हूं, बाकी अल्लाह जाने और अल्लाह का मामला समझे। नहीं दरवाजा खुलता है तो क्या हुआ, मैं तो इस अजर का मुस्तहिक हो जा रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, अर्ज करने का मतलब यह है कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये मछली वाले जो थे, ये मछली वाले, इनको हुक्म हुआ था कि हफ्ते को जुमा का दिन, मैंने कहा जुमा हमारे लिए बाबरकत है, उनके लिए यौम सब्त शनीचर बाबरकत दिन था, लेकिन कोई भी कारोबार करना उनके लिए हराम था। इवन वो मच्छी भी नहीं मार सकते थे शनीचर को, ये भी मना कर दिया गया था कि मछली भी शनीचर को नहीं मारना। और ये जालिम मछलियां भी शनीचर को खूब आती थीं, समंदर के ऊपर पानियों पर खूब नाचती थीं, खूब अटखेलियां करती थीं, और ये बेचारे हाथ बांधे मछलियों को देखते रहते। अब मना था, ये भी खूब इनको दावत नजारा देती, घूमती टहलती। आजमाइश इसको कहते हैं। उसमें कुछ लोग थे
بڑے دبنگ لوگ تھے. ہمارے ہاں ہے نا دبنگ لوگ, بڑی دبنگئی کرتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ہمیں ناچ دکھا رہی ہیں یہ مچھلیاں, ٹھیک ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا چلو یار پکڑو چھوڑو دیکھا جائے گا. تو کچھ لوگوں نے پکڑا, لیکن کچھ لوگوں نے پکڑا نہیں, کچھ لوگوں نے شیان پتی کی, 1.5 سیانے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں پکڑو مت. انہوں نے کیا کرا, وہاں سے نالی بنائی, سمندر سے نالی بنائی, نالی بنا کر کے ایک گڈھے میں لے جا کے گرا دی. اب مچھلیاں بیچاریاں تو کتنی بھی ہوشیار ہوں تو انسان سے ہوشیار ہو نہیں ہو سکتی. وہ مچھلیاں پھر وہ نالیوں کے ساتھ آتی تھیں, نالیوں کے ساتھ آتی, آ کر کے وہ گڈھے میں جاتی. پھر شام کو پھر جب پلٹنا ہوتا تو نہیں پلٹ پاتی بیچاری, وہ بند ہو جاتا تھا, برابر راستہ بند کر دیتے تھے یہودی, اور سنڈے کو خوب مار مار کے کھاتے تھے. اس طرح کچھ دن چلا. کچھ لوگوں نے منع کیا کہ نہ کرو ایسا, یہ جرم ہے, لیکن انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہم جو ہے کریں گے. آخرکار لیکن وہ منع کرنے کے بعد انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے. اور ایک گروہ ایسا تھا, ایک جماعت ایسی تھی جو منع بھی کیا اس نے اور ان سے بائیکاٹ بھی کیا, یہاں تک کہ ان کے اپنے گھروں کے درمیان دیواریں کھڑی کر لی کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم بچ نہیں سکتے, ہو سکتا ہے ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے, نہ تم سے بات کریں گے اور ہم تمہیں وہ منع بھی کرتے رہے بیچارے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہے. ہے اللہ کا عذاب آیا. اللہ نے فرمایا فَكُونُوا قِرَدَةَ الْخَاسِئِينَ, اللہ نے اس بستی کے ان لوگوں پر جنہوں نے منع کی, جو شکار کرتے تھے وہ تو تھے ہی, جنہوں نے منع کیا تھا لیکن انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا, انہی کے ساتھ جا کے بیٹھتے تھے, ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ذلیل بندر بنا دیا. بچے کون؟ جو منع بھی کرتے تھے اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی. آج ہمارے ہاں کہتے ہیں نا ارے ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے, ہمارا کیا لینا دینا, جانے وہ کر رہے ہیں کرنے دو, وہ حرام کھا رہے ہیں, ہاں ہماری تو دوستی ہے نا, ہماری تو یاری ہے, ہمارے تو رشتہ ہے, ہمارے تو سسر ہیں, ہمارے تو دماد ہیں, ہمارے تو فلانے, ہمارے تو فلانے. یہ کہہ کر کے یاد رکھو اللہ کا عذاب آئے گا, گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جائے گا, اللہ کی گھن گیہوں سے الگ ہو جائے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, یہ اللہ کا شکر ہے, ہمیں ایسا نہیں, ہم ان قوموں کی بربادیوں ہم برباد ہو جائیں گے. تو ویلنٹائن ڈے یہ زناکاریوں کا ایک بہانہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ شراب پیئیں گے نام بدل بدل کر کے, یہ زناکار, یہ بیئر بار ہے, یہ بیئر ہے, یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے, اللہ نہ کرے یاد ہو, یہ وسکی ہے, یہ فلانی کیا ہے, یہ جن ہے, یہ ٹھرا ہے, یہ ڈھرا ہے, پتہ نہیں کیا ہے, یہ کوارٹر ہے, یہ کلو ہے, یہ ادھا ہے, یہ پوا, پتہ نہیں اس طرح کے نام رکھ رکھ کر کے لوگ پیتے ہیں شراب. اللہ نے ہر لا تقربوا الزنا, لا تقربوا الزنا, یہی نہیں کہ زنا نہ کرو, بلکہ یہ بھی فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ, یعنی ہر وہ چیز جو تمہیں زنا میں ملوث کرنے والی ہو اس کے قریب بھی مت جاؤ, اس کے قریب بھی مت جاؤ. شراب یہ زنا سے قریب کرنے والی چیز ہے, بولو ہے کہ نہیں؟ شراب پینے کے بعد ہی آدمی نشے میں آتا ہے تو پھر ڈھونڈتا ہے, اور گانا بجانا یہ بھی زنا سے قریب کرتا ہے. مرد اور عورتوں کا آپسی ملاپ جلاپ, اختلاط, بے پردگی, میں بتاؤں گا انشاءاللہ اس کی تفصیلات, وقت نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, یہ جتنے بھی اسباب ہیں, یہ ویلنٹائن ڈے یعنی عاشقوں کی عید اس کو کہتے ہیں. کہتے ہیں ہماری گرل فرینڈ ہے تو کوئی بوائے فرینڈ ہے تو پتہ نہیں کون سی فرینڈز بناتے ہیں, فرینڈ شپ ہے, پھر انٹرنیٹ کے اوپر, پھر جناب علی واٹس ایپ کے اوپر, اب پورے زنا کے سارے اڈے سب کھول دیے گئے ہیں. عزیزان گرامی, یہ سب زانی ہیں, یہ سب بدکار ہیں. زنا کا جو نام ہے وہ ہمارے ہاں اردو میں تو زنائی کہتے ہیں, بدکاری کا نام, ہندی میں اس کو بلاత్కాر کہتے ہیں, انگلش میں اس کو ریپ کہتے ہیں, یا اور کچھ بھی نام ہو ریپ کہتے ہیں. تو یہ جو تصور آتا ہے کہ دو مرد اور عورت کا, حرام مرد عورت کا باہمی ملن, باہمی طور پر جسمانی طور پر جڑنا, یہی صرف زنا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, کان بھی زنا کرتے ہیں, اور اسی طرح سے پاؤں بھی زنا کرتے ہیں, یہ سب زنا کرتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم غلط کسی غیر محرم عورت کو بے پردہ, وہ بھی تمہاری آنکھوں کا زنا ہے. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ان تمام زناکاریوں سے اپنے ماننے والوں کو روکتا ہے, اور پھر اس کے
کیسے روکا جائے، کیسے رکنا ہے، ان تمام سب کے وہ باقاعدے آپشنز رکھے ہوئے ہیں، اس کے دروازے ہیں، اس کے تمام سب طور اور طریقے ہیں، اس طرح روکا جائے، اس طرح رکو، اس طرح رکو، اس طرح، وہ پورا پتہ مثبت طریقے سے بھی سمجھا دیا ہے اور منفی طریقے سے بھی اسلام نے سمجھا دیا ہے کہ زنا تمہارے لیے ہلاکت و تباہی ہے، بربادی ہے، سماج کے اندر ہلاکت ہے، برائی ہے، اللہ کا عذاب کا سبب ہے۔ یہ جو آج اب دیکھو، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور یہ ان عاشقوں کو اللہ تعالیٰ چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، اللہ ہم مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جو کالجز یونیورسٹیز میں یہ تمام سب کام کرتے ہیں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کے اوپر ان کا عذاب نہ آ جائے، برباد نہ ہو جائے، اور برباد ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، مر جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے اس دنیا سے۔ یاد رکھو، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور ہماری آل اولاد کو، اللہ تعالیٰ ہماری بہن بیٹیوں کو، بہوؤں کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر راضی اور خوش ہو، اللہ تعالیٰ اپنی ہلاکت و تباہیوں اور بیماریوں اور یہ تمام الا اور بلا اور مصائب و پیشانیوں کو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے دور فرما دے مولا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت مند اور تندرست بنا دے مولا۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہوں شفا بھی عطا فرما، جو انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کلوٹ کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ اہل توحید کی، اہل سنہ کی اللہ حفاظت فرما مولا، ان کے ملکوں کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ تمام مسلم ممالک کے مسلم حکمرانوں کو اللہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ تمام مسلمانوں کو موحد بنا دے، نبی کی سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے نفاق، کفر، شرک، بدعات، خرافات اللہ ہمارے دلوں سے باہر فرما دے مولا۔ اے اللہ ہمیں جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرما مولا۔ اللہ ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے مولا۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے مولا۔ اے اللہ ہمارے اوپر بارش نازل فرما مولا۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے اوپر بارش نازل فرما۔ اے اللہ مملکت سعودی عربیہ کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ ظالموں کے شر سے اس ملک کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ جو ظالم ہے انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ اس ملک کی طرف ٹیڑھی آنکھیں دیکھ کرنے والوں کو اللہ ہلاک و برباد فرما دے مولا۔ اے اللہ یہاں کے ولاۃ امور کو اور یہاں کے ذمہ داروں کو اللہ حق بات اور عدل و انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ انہیں قرآن و سنت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ انہیں کتاب و سنت کے اوپر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اللہ انہیں ہر شر، ہر فتنے، ہر برائیوں سے اللہ محفوظ فرما مولا۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔